آج میں آپ کے سامنے علی گڑھ تحریک سے متعلق کچھ اہم نکات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان خطاب جواد الدولہ عارف جنگ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں وفات ہوئی۔ والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید احمد کے بڑے بھائی سید محمد خان تھے، جنہوں نے سید الاخبار 1836 میں جاری کیا تھا۔ 1862 میں سر سید کا غازی پور میں تبادلہ ہوا اور 1863 میں غازی پور میں ایک انگریزی اسکول کھولا اور 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، لیکن اسی سال اس کو انہوں نے علی گڑھ منتقل کر دیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اخبار 1866 میں جاری کیا۔ 1867 میں سر سید احمد خان کا بنارس میں تبادلہ ہو گیا۔ اپریل 1869 کو بنارس سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ 17 مہینے لندن میں قیام کے بعد 4 ستمبر 1870 کو ہندوستان واپسی ہوئی۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو بنارس سے شائع ہوا۔ تہذیب الاخلاق 3 بار بند ہوا، 1876 میں، پھر 1879 میں، پھر 1881 میں، پھر تیسری بار 1894 میں جاری ہوا اور 1897 میں انسٹیٹیوٹ گزٹ میں ضم ہو گیا۔ تہذیب الاخلاق کے مخالفت میں مولوی امداد علی پیش تھے اور اس کے جواب میں انہوں نے امداد الآفاق کے نام سے رسالہ جاری کیا تھا۔ تہذیب الاخلاق کی مخالفت مولوی امداد علی نے کی تھی اور تہذیب الاخلاق کی مخالفت میں انہوں نے ایک رسالہ امداد الآفاق کے نام سے مولوی امداد علی نے جاری کیا تھا۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج 1877 میں اس کی بنیاد پڑی۔ یہ کالج 1920 میں جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اکبر الہ آبادی نے سر سید کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ حکیم احسن اللہ خان کے کہنے پر بہادر شاہ ظفر نے سر سید کے خطاب جواد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ 1842 میں کیا تھا، حکیم احسن اللہ خان کی سفارش پر۔ سر سید کو نائٹ کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند 1888 میں دے کر سر کا خطاب دیا گیا۔ مہدی افادی کے مطابق اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، نذیر احمد ہیں۔ 5 عناصر خمسہ سر سید احمد خان یہ مہدی افادی کے مطابق ہیں: سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی اور نذیر احمد۔ جامع جم یہ فارسی کی کتاب ہے جو کہ 1840 میں شائع ہوئی۔ یہ سر سید کی پہلی تصنیف ہے۔ جامع جم 1840 میں سر سید کی پہلی تصنیف۔ ان کی دیگر تصانیف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں: قواعد صرف و نحو، زبان اردو، آثار السنادید، کلمۃ الحق، راہ سنت در رد بدعت، سلسلۃ الملوک، تاریخ ضلع بجنور، اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری کی تصحیح، تاریخ سرکشی بجنور، تاریخ فیروز شاہی، سیرت فریدیہ، سفر نامہ مسافران لندن، سفر نامہ پنجاب، خطبات احمدیہ وغیرہ یہ ان کی تصانیف ہیں۔ سر سید کو اخوان الشیاطین بھی بعض لوگوں نے ان کو کہا ہے اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی۔ حالی نے سر سید کو اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا ہے۔ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حالی کا یہ قول کہ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ یہ شبلی کا قول ہے کہ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ یہ حالی کا قول کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ تو یہ سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک سے متعلق میں نے کچھ اہم نکات، امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم ایک مختصر سی اور اہم پوائنٹ پر بنی ہوئی ویڈیو ترقی پسند تحریک پر بھی اپلوڈ کریں گے۔